ہمارے نوجوان تاریخ کے بارے میں کون سی کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں؟ تاریخ کا لفظ ہی میں نہیں کیا ہے، رات کی تاریکی میں لکڑیاں چننا، اس میں کارآمد بھی ہوگی ناکارہ بھی ہوگی۔ تحقیق کیا ہے؟ کارآمد ناکارہ کو الگ الگ کرنا، ایسا نا بھائی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب پاکستان کے بڑے معروف ادیب گزرے، کہتے رات کا وقت میں سویا ہوا تو 2:30 بجے رات کو پی ٹی سی ایل کا فون بجا، ہڑبڑا کے اٹھا، ریسیور اٹھایا، کان سے لگایا، اگلے بندے نے کہا حضور ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ لفظ کہا جو ہے یہ کاف کینچی والی کے ساتھ ہے کاف کراچی والی کے ساتھ ہے؟ رات کے 2:30 بجے پی ٹی سی ایل پہ فون ہو تو انہوں نے کہا لفظ کہا ہے تو کاف کینچی والی کے ساتھ ہی، لیکن اگر یہ کہا آپ کا ہے تو پھر کاف کتے والی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ کچھ محقق کے کاف کینچی والی کے ساتھ اور کچھ محقق کے کاف کتے والی کے ساتھ، جس کے معنی ہے ہڈیوں کو بھمپھوڑنا، ہڈیوں کو، ہاں جو ایرانی ہڈیوں کے بلبوتے پر خرائیں بھی صحیح اور قرآن و حدیث کی واضح علامات گواہیوں کے بعد بھی نبی کے صحابہ کا انکار کر دیں، تو ایسی تاریخ پکوڑوں والی دکان بلکہ یہاں پہ کباب والی دکان بیچنے کے قابل ہے۔ ایسی تاریخ کبھی بھی قابل مطالعہ۔ تاریخ ایک رنگین سانپ ہے، جب تک آپ اسے پکڑنا نہ سیکھیں تو اس سے چھیڑ چھاڑ کرنی۔ اس کے لیے جامعہ فاروقیہ کراچی، نام سنا بھائی؟ چلے وہاں کے فاضل ہیں اور جامعہ اسلامیہ یعنی کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کی کتاب تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے، ایک کتاب نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، آل و اصحاب کی تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ تیسری تاریخ آئینہ تاریخ ایام، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر کوئی اعتراض پیغمبر کے صحابہ کی ذات پہ اٹھتا ہے وہیں پہ فوری طور پر اس کی اصلاح کر دی گئی۔ حقائق یہ ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ چلیں آپ کو ایک بات بتائیں، بات ختم کریں بھائی اپنی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، نام سنا بھی کبھی؟ علمی دنیا میں مقام کیا ان کا؟ معتبر ترین نام ہے۔ جب ان کا نام معتبر ہے تو جس کتاب پر لکھا ہو مفتی محمد شفیع دیوبندی، وہ کتاب کیسی ہوگی جی؟ بڑی ہی معتبر ہوگی، ایسے نا بھائی۔ اب کتاب ان کی خرید لی آپ نے نام دے کے، کیا؟ شہید کربلا۔ شہید کربلا کا ابتدائیہ پڑھے تو مولانا فرماتے ہیں مجھے کسی نے خط لکھا، آپ اس عنوان پہ کچھ لکھیں، تو میں نے لکھنا شروع کیا، رات ہی رات میں کتاب مکمل ہو گئی۔ میں نے جو کچھ لیا وہ ابن کثیر سے لیا۔ کس سے؟ ابن کثیر سے۔ جب ابن کثیر کتاب آپ اٹھائیں تو ابتدائیہ مقدمے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے جو روایات ملی میں نے یہاں پر لکھ دی، یعنی تاریخ نہیں، اسے مواد تاریخ کہیں گے۔ اب اس کو سچ جھوٹ کو الگ الگ کرنا یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری بھائی؟ پڑھنے والے کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو لیا وہ میں نے لکھ دیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں میں نے جو لیا وہ تاریخ طبری سے لیا۔ طبری والے صاحب کون ہیں؟ جن کو اس دور کے اہل و سنت نے، اس دور کے لوگوں نے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا تھا، چونکہ تاریخ الامم والملوک کے اندر جو کچھ لکھا وہ سب کے سامنے ہے۔ یعنی پیغمبر کی ذات تک کو معاف نہ کیا تو اصحاب کو معاف کون کرے گا ان میں سے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہوا کیا؟ اس نے جو کچھ لیا وہ کس سے لیا؟ اس نے لیا ابی مخرف لوط بن یحییٰ سے۔ لیا کیسے؟ کہ اب جس سے لیا اس کے مرنے کو 50 سال کے بعد پیدا ہوا۔ ابی مخرف سب سے پہلا رائٹر ہے واقعہ کربلا کا، ٹھیک ہے، اور اتنا مستند ترین یہ رائٹر ہے جو واقعہ کربلا کے کوئی 100 سال کے بعد جا کے پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس نے جو لکھا سب نے مان لیا۔ 18 لاکھ فوج تھی کوفہ کی، کتنی؟ جو مولا حسین کے مقابلے میں آئی تھی۔ بڑا ظلم کیا یار لوگوں نے، اگر کوفہ کی فوج 18 لاکھ کی تھی تو کچھ عقل سے بھی کام لے لیجئے کہ پاکستان کی فوج 6 لاکھ ہے، آبادی 22 کروڑ ہے، تو پھر کوفہ کی آبادی 66 کروڑ ہونا چاہیے تھی۔ اگر ایک کوفہ کی آبادی 66 کروڑ ہے
تو سن 60 ہجری میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کتنی ہوگی بھائی؟ آبادی کتنی ہوگی؟ تو آج کتنے ہیں؟ 2.25 ارب مسلمان. تو اس کے مطابق کربلا کے بعد اسلام مردہ ہوا ہے، نعوذ باللہ، زندہ تو نہیں ہوا پھر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جی بھائی، یعنی جو کچھ لکھ دیا گیا ہم اس کو مان لیں، یہ معاملہ کہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں 16 مئی 1999 ایک واقعہ پیش آیا، آئل ٹینکر کا حادثہ. آئل ٹینکر کو آگ لگی، آئل ٹینکر کو آگ لگی. حسن نثار پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام ہے. جتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا بدھو بھی ہے. جنگ اخبار صفحہ نمبر 2 اس میں اس کا کالم چھپتا تھا، چوراہا، آج کل بھی چھپتا ہے. اس نے کالم میں لکھا کیا؟ ایک خاتون لسی لے کر جا رہی تھی کھیتوں میں، بیٹھتا اس نے پیٹرول دیکھا، لسی پھینکی، پیٹرول بھرنا شروع کیا، خاتون جل کے مر گئی. ایک بحران گاڑی لیا سے آ رہی تھی، اس میں فیملی موجود تھی. اس فیملی والے لوگوں نے پیٹرول بھرنا شروع کیا، آگ لگی، سارے لوگ مر گئے. میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں بھائی، آخری 6 لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتاری، اس لحاظ سے کہ ان کی پھٹی ہوئی کھوپڑی، نکلنے والا دماغ میں نے اپنے ہاتھوں سے نکال کے ان کی کھوپڑی میں ڈالا بھی تھا اور ان کی کھوپڑی کو باندھا بھی تھا. ان تمام تر لاشوں میں کوئی ایک بندہ بھی بحر کے علاقے کا نہیں تھا. جو بھی تھے کوئی 70 کے لگ بھگ وہ ہمارے اپنے گاؤں کے تھے. ٹھیک ہے، اگر بدھو نے کیا لکھا، وہ لیا کی فیملی بھی چلی گئی، لسی والی مائی بھی چلی گئی. اب جب کسی بندے نے کوئی مقالہ لکھ لو کہ پاکستان کے بڑے بڑے حادثات، تو وہ علی معاویہ کو نہیں ڈھونڈے گا، وہ نیٹ پر بیٹھ کر حسن نثار کے کالم کو پڑھے گا. بس یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہماری تاریخ ہے. تو تاریخ پڑھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا بھائی، جن اصحاب رسول کے قطعی جنتی ہونے کی گواہی رب کے قرآن نے دے دی، تو کوئی روایت ان کے جنتی ہونے کے عمل کو مشکوک نہیں کر سکتی. اور جب تاریخ پڑھنا چاہیں تو جب تک اصحاب رسول کے بارے میں، مشاجرات صحابہ کے بارے میں آپ کو معلومات نہ ہو تو میرے بھائی آزاد مطالعہ کرنا نہیں. ورنہ پھر ابو الاعلی مودودی صاحب کی انٹرویو کو پڑھ لیجئے گا کہ آزاد مطالعہ کرنے نے میرا کیا کیا ہے. یہ نا بھائی، وہاں پہ اترا، انہوں نے کہا کھویا بڑا مشہور ہے، کھویا کھا لیا. آ گیا پکوڑے بڑے مشہور ہیں، وہ بھی کھا لیے. وہاں سے انٹرجنس نکلے، یہاں کی آئس کریم بڑی مشہور ہے، وہ بھی کھا لی. آ گیا ہے تو بھائی نے کہا یہاں کے کباب بڑے مشہور ہیں، تو وہ بھی کھا لیے. تو نتیجہ اس سائز کا پیمپر بھی کہیں نہیں ملے گا. جب جو ہتھے جڑا پڑھتے جائیں گے تو نتیجہ علمی بدہضمی ہو جائے گی. علمی تو تاریخ کو بغیر استاد کے بھی نہیں پڑھنا اور بغیر رہنمائی کے بھی کوئی نہیں پڑھنا. مختصراً تاریخ اتنی پڑھ لیجئے جو سید محمد میاں صاحب نے لکھی، تاریخ اسلام کے نام پہ مختصر بھی ہے، سوال جواب کے انداز میں ہے، اتنا ہی